نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور طلباء اعزام، میں سب سے پہلے مدرسہ حاضہ کے محتمم صاحب اور یہاں کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کی زیارت کا اور آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف بخشا. اس وقت ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور یہ تکمیل حفظ قرآن کی عنوان پر تقریب ہے. اللہ تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں ہمارے سننے کہنے کو اور آپ حضرات کے حاضر ہونے کو سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس آیت کا عنوان ہے اولاد کی تربیت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے وہ اولاد ہے. بہت کم مرد یا عورتیں ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. میرے خیال میں اولاد کی طرف اور اولاد کی تربیت کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے اتنی توجہ اپنی اولاد کی تربیت کو نہ مرد دیتا ہے اتنی توجہ یعنی اس کا باپ، اور نہ اولاد کی تربیت کی طرف توجہ جتنی ماں کو دینی چاہیے نہ اتنی توجہ اس کی ماں دیتی ہے. حالانکہ اولاد کی تربیت کے بارے میں اور ان کے نیک ہونے کے بارے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات جیسی ہستیاں یہ بھی فکر مند رہی ہیں. ایک نبی اپنی اولاد کی
ہدایت اور تربیت کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں نقل کی ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، یہ ایک نبی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ نبی کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد مخلوق میں جو سب سے معزز ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات ہیں۔ ان ہستیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے لیے کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نافرمان اولاد کی مثال ہاتھ کے چچے انگلی کی طرح ہے۔ ہمارے اولاد کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں ذرا دیکھ لو یا دہانی کتنی انگلیاں؟ 5۔ کسی کی آپ نے دیکھی ہوگی چچی انگلی بھی ہوتی ہے پیدائش میں۔ اکثر لوگ انگلیوں کا جو زائد انگلی ہوتی ہے نا اس کا آپریشن کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چچی انگلی ہوتی ہے وہ بری لگتی ہے، اور اکثر جس عورت یا جس مرد کی اضافی اور چچی انگلی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے چادر یا دوپٹے سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو نافرمان اولاد کی مثال حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نافرمان اولاد کی مثال ہاتھ کے چچے انگلی کی طرح ہے۔ نہ آدمی اس کو دکھا سکتا ہے کسی کو، اس سے کیا ہے شرماتا ہے، اور نہ کاٹ سکتا ہے اس لیے کہ اپنا جز ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس انگلی کو کاٹنے کی کوشش کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں، یعنی عجیب بات ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے نیچر میں یہ بات ہے۔ جتنا بھی اگر ایک آدمی خود بد اخلاق ہے، ایک آدمی بد اخلاق ہے لیکن اس کو اچھے اخلاق اچھے لگتے ہیں، ایک آدمی خود بے نمازی ہے لیکن اس کو نماز والا آدمی اچھا لگتا ہے، ایک عورت ہے وہ بے پردہ ہے، ایک عورت ہے وہ بے حیا ہے، ایک عورت ہے وہ بد زبان ہے، لیکن اس بے حیا عورت کو حیا والی عورت اچھی لگتی ہے۔ خود بے حیا ہے، خود بے پردہ بنتی ہے لیکن وہ پردے والی عورتوں کی تعریف کرے گی اور وہ کہے گی دیکھو یہ کتنی پردہ عورت۔ ایک عورت ہے وہ خود بے نمازی ہے لیکن نمازی عورت اس کو اچھی لگے گی، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سلیم الفطرت آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور جتنی مشہورات یہ بات سن رہی ہیں ان کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہوا ہے۔ ہم سب مرد، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک، یعنی اگر باپ خود بے نمازی ہے، باپ خود بے نمازی ہے تو باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا
ہے اس کی ماں، لیکن وہ اپنی بیٹی کو نمازی دیکھنا چاہتی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے اولاد کی تربیت کی، ان کے ادب کی، ان کے نیک ہونے کی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا فرمائے. اس کی دعا کی ضرورت ہے. اصل میں آج کا جو انسان ہے مرد ہو یا عورت، وہ عزت اور دولت اور شہرت اور دنیا کی محبت کے نشے میں گم ہے. ایک باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک ماں کو اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنے اولاد کی نیک ہونے کی اور صالح ہونے کی فکر پیدا فرمائے. آمین تو بولو. ہاں، اب بات یہ ہے میرے محترم دوستو، لیکن ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے جواب دے دیں، کون چاہتا ہے کہ اس کا اولاد لے؟ ہاتھ کھڑا کرے. کون چاہتا ہے؟ یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے لے کے وہ نہیں چاہتے. سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں کیا ہو؟ نیک. ہماری اولادیں نیک ہو. تو اس میں سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلی بات ہمارے اولاد کے نیک ہونے کے لیے میں آپ کو آج اس کا نسخہ بتا رہا ہوں. دیکھیں ان حضرات نے اتنا پروگرام کیا ہے، اتنی ترتیب انہوں نے بنائی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور کھانے کا بھی انہوں نے بندوبست کیا ہے. ہاں، تو میں چاہتا ہوں آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے اس قسم کے پروگراموں میں کہ مولوی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، تقریر کے ختم ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں لوگ؟ بہت اچھا بیان کیا. کیا کہا؟ یار ایسی باتیں کی نا. بھائی کیا کہا اس نے؟ بس یار نہیں پوچھو، عجیب بات ہے. داس بیان ہے وہ کی چھے ہوئے بھائی بس کا صبر ہوئے عجب خبریں ہو چھے ہوئے پیچ نہیں ہے. تو ایسا نہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ اللہ کو متوجہ ہیں. اب ہم دیکھیں نا ہماری اولاد نیک ہے، ہماری اولاد نیک ہے. سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا. ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ترجمہ کمزور ہے. تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ رب العالمین. رب کے معنی جو ہے نا رب. قاضی بیزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا علماء کرام بیٹھے ہیں، رب کے معنی قاضی صاحب نے لکھے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا. ایک چیز کو کمال تک بتدریج پہنچانا. ایک چیز کو آہستہ 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 کہاں تک پہنچانا؟ کمال تک پہنچانا. اس کو تربیت کہتے ہیں. تو رب العالمین کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے. کیا کھلاتا ہے؟ کھانا کھلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے. رب کے یہ معنی نہیں ہے. یہ معنی اس کے اندر شامل ہے، لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ صرف جو ہے وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یہ کھلانا اور پلانا اس سے تو جسم بنتا ہے. یہ جو ہمارا اور آپ کا بدن ہے اس کو ہم کتنے کھلاتے پلاتے ہیں، اس سے تو جسم بنتا ہے. اس لیے رب العالمین کے کیا معنی ہیں؟ تربیت کرنے والا. کیا کرنے والا؟ تربیت کرنے والا. تو دیکھیں نا جس طرح
اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے انسانوں کی تربیت پر قادر ہے. تو سب سے آپ متوجہ ہیں نا بندہ ادھر متوجہ ہے نا, آپ مجھے دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے دیکھیں. میں اصل میں تبلیغی مزاج کا آدمی ہوں, تو مجھے تو صرف ایسا نہ ہو ہمارے یہاں علماء کرام کچھ بیٹھے ہوں یا کچھ اور لوگ بیٹھے ہوں ناراض نہ ہو جائیں, کوئی فتویٰ متویٰ نہ ٹھوک دے مجھے. یہ جو بیان اور مذاکرہ سننے کی جو فضا ہوتی ہے نا, وہ صرف تبلیغی ماحول میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس قسم کے جو پروگرام بنتے ہیں نا, اس میں بیان سننے کی فضا کم ہوتی ہے. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی اٹھ رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے. یہ فضا بیان کو متاثر کرتی ہے. تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھے دیکھیں, ٹھیک ہے بھائی. ادھر ایک مولوی صاحب خیر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک آدمی تو دیکھ رہے ہیں, تو آپ سب مجھے دیکھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں, تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا ہو, نیک ہو. تو سب سے پہلا کام ہم نے اللہ سے دعا کرنی. کیا کرنی ہے اللہ سے؟ اس لیے کہ دیکھو نا, اولاد کو نیک بنانا یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. ہاں, اگر اللہ سے دعا کیے بغیر ہم نے اولاد کی تربیت شروع کی تو اللہ کہیں گے کہ میری طاقت اور میری مجھ سے مانگے بغیر تم اپنے اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو کر کے دکھاؤ. ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہا کہ اپنے بیٹے کو نماز کی بہت دعوت دیتا ہوں کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. بہت اس کی پٹائی بھی کی ہے میں نے, ڈنڈے مارے ہیں, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. میں نے ان سے کہا حاجی صاحب آپ سچ بتاؤ, آپ نے اس کو بہت ترغیب دی, آپ نے اس کی بہت پٹائی کی, آپ مجھے سچ بتاؤ ایک بار, آپ نے کبھی دل سے وقت مقرر کر کے آپ نے اس اولاد کے لیے دعا کی؟ کہا کہ یار دعا کی. تو میں نے کہا آپ خود اس کو نیک بنانے کے چکر میں ہو, اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوئی. تم اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نیک کرنا چاہتے ہو, وہ اللہ کی مدد کے بغیر نیک نہیں ہو. تو اس لیے ہمارے اولاد نیک کو ہم دعا مانگیں. کیا مانگیں؟ دعا کیسے مانگیں گے؟ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ تو سارا جلسہ میرے بیان میں ختم ہو جائے گا. کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ بہت کریم اور مہربان ذات ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانوں سے لینے کے طریقے بھی بتائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے علم مانگتے ہو, علم کیا مانگتے ہو؟ علم, تو تم رب زدنی علما اس طرح مانگو. رب زدنی علما اس طرح مانگو. ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو, صالح دیکھنا چاہتے ہو, تو مجھ سے اس طرح دعا مانگو. رب پڑھو میرے ساتھ ساتھ, مرد پڑھے ادھر مستورات سن رہے وہ بھی پڑھے, کم از کم زندگی میں ایک بار تو یہ دعا پڑھو گا. ہاں, ربنا سب پڑھ رہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو تو سیکھنا پڑے گا. ظاہر ہے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھ لیا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا, پڑھ نہیں سکتے ہیں.
اس دعا کا کیا مفہوم ہے؟ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، میں مفہوم بتا رہا آسان کر کے، اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک مرد یہ دعا مانگ رہا ہے اور ایک عورت یہ دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے اور کیا مانگتی ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، میری اولاد کو اور میری بیوی کو، اگر مرد مانگ رہا ہے تو کیا مفہوم ہوگا؟ یا اللہ، میری اولاد کو اور میری بیوی کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ کیا بہترین دعا ہے! اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں اگر اللہ ہمیں نصیب آتی؟ کیسے اللہ سکھا رہے ہیں؟ کتنا مہربان ذات ہے! مجھے دیکھے بھائی، مجھے دیکھے بھائی، مجھے دیکھے، مہمان حضرات آ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھیں۔ اور اگر عورت یہ دعا مانگ رہی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو پھر کیا مفہوم ہوگا؟ پھر مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، میری اولاد کو اور میرے خاوند کو، میرے اولاد کو اور میرے خاوند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہے۔ پھر یہ مفہوم ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے گھر کی جو دروازے کی گھنٹی ہے وہ گھنٹی بجا کے، بیل بجا کے یا دروازہ کھٹکھٹا کے ایک باپ گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہوا تو اس نے اپنے گھر کے صحن میں یا کمرے میں اپنی بیوی کو دیکھا، وہ تلاوت کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ تو اس شوہر کی آنکھیں اپنی بیوی کو دیکھ کے ٹھنڈی ہو گئی کہ واہ بھائی واہ۔ اور باپ گھر میں داخل ہوا، بیوی نفل پڑھ رہی، مصلی پہ کھڑی ہو گئی، تو شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس کو دیکھ کے۔ شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیوی نے مکمل پردہ کیا ہوا، تو شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ ہے قرۃ اعین۔ شوہر گھر میں داخل ہوا، اس کی نظر اپنی ماں پہ پڑی اور اس کی ماں یعنی اس بیوی کی ساس اپنی بہو کے لیے دعا مانگی، تو شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ اس طرح ایک باپ مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں، محلے کی مسجد میں داخل ہوا، اور اس کے آنے سے پہلے صف میں اس کا بیٹا کھڑے ہو کے نفل پڑھا، تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ باپ مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی صفوں میں دیکھا تو ایک صف میں اس کا بیٹا جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ باپ کی آنکھیں کیا ہو جائیں؟ ٹھنڈی ہوگی یا نہیں؟ یہ جو بچے اس وقت آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں، لال رومال سر پہ ڈال کے، ان بچوں کا کوئی باپ یہاں موجود ہے؟ وہ کھڑے ہو جائے گا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے کرسیوں میں حافظ قرآن، اور کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ جو حضرات یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کی مائیں وہاں مستورات میں بیٹھی ہوں گی، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، سچ بتائیں، بلکہ آپ کے جو بیٹے ہیں، یہ جو اور لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی ان بچوں کو ذرا دیکھیں، اور سے لال رومال والوں کو ذرا دیکھیں، آپ سچ بتائیں، آپ لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی؟ سچ بتائیں، ہو رہی ہے ٹھنڈی؟ یہ ہے قرۃ اعین۔ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے قرۃ اعین۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ربنا هب لنا
اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے یہ دعا سیکھ لو، قرآن کی دعا ہے اور تبلیغ میں جا کر یہ دعائیں سیکھو، پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنے کتنے خزانے رکھے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، ہماری اولاد نیک ہو، ہماری اولاد صالح ہو۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سبق تو نہیں بھولے گا آپ لوگوں کو، کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام؟ دعا۔ اور کون سی دعا مانگنی ہے؟ یہ والی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے ہر باپ نے اور ہر ماں نے، ہر ماں نے۔ دوسرا نسخہ کیا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ او بھائی، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نیک ہو، آپ کا ذہن منتشر نہ ہو جائے، سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ، کہ ہماری اولاد کیا ہو؟ نیک ہو۔ نیک ہونے کا کیا مطلب؟ ہماری اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ دوسرا نسخہ بہت آسان ہے۔ دوسرا نسخہ، جو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نیک ہو، اور جو ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی نیک ہو، ہر باپ اور ہر ماں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد نیک ہو، تو دوسرا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بتا دو بھائی، عمل کرو گے؟ بہت آسان ہے، مفت میں نسخے بتا رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ جو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اور جو ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، بتا دو۔ بتا یار، مفت میں آپ اتنے بڑے بڑے نسخے سن رہے ہو۔ جو باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، اور جو ماں یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد نیک ہو، وہ خود نیک بن جائے۔ کیا کرے؟ خود نیک بن جائے۔ عرب لوگ کہتے ہیں آثار الآباء توجد فی الابناء، باپ اور ماں کے اثرات اولاد کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ باپ جھوٹ بولتا ہو اور بیٹا سچ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں بے حیا ہو کر بازار میں پھرے اور اس کی بیٹی باحیا ہو کر پردہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ خود بے نمازی ہے اور بیٹے کو نمازی دیکھنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں خود بے نمازی ہے اور بیٹی کو نمازی دیکھنا چاہتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ، آگے سنو، ناراض نہ ہونے کی شرط پر کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یہ تیسرا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلا نسخہ کیا ہے؟ دعا۔ اور کون سی دعا؟ جو قرآن میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ کہ باپ اور ماں کو خود نیک ہونا پڑے گا، خود تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے تبلیغ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا سہارنپور میں، ہندوستان میں۔ جب میں چھٹی پہ گھر آتا تھا تو کہاں میں حفظ کرتا تھا، کہاں جب میں چھٹی ہو کے گھر آتا تھا، عمر پالنپوری صاحب فرماتے تھے تو میری ماں مجھے بستر میں اپنے ساتھ سلا کے مجھے کہتی تھی کہ بیٹے تم مجھے سورہ یونس سناؤ۔ کیا سناؤ؟ سورۃ یونس سناؤ۔ اچھا، عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو حافظ قرآن تھا، مجھے تو قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ نہیں آتا تھا۔ یہ جو ہمارے بچے ابھی حافظ ہو گئے ہیں،
انہوں نے تو قرآن کو حفظ کیا ہے، رکھ لیے ہے اس کو، ان کا ترجمہ نہیں آتا، تو کہا مجھے تو ترجمہ نہیں آتا تھا، میں جب سورۃ یونس کو شروع کرتا تھا تلاوت تو میری ماں بہت روتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی، ہچکیاں مار کے میری ماں روتی تھی، پھر میں تلاوت روک دیتا تھا، پھر وہ مجھے کہتی کہ تم پھر شروع کرو، پھر میں سورۃ یونس کو شروع کرتا تو میری ماں پھر رونے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اچھا مولانا عمر پالپوری صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے ماں کی رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کم عمری کی وجہ سے، میں کم عمر تھا، میں نے کہا عجیب بات ہے، میری ماں کہتی ہے تم سورۃ یونس سناؤ، میں سناتا ہوں اور یہ رونے لگ جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہا پھر میں نے اپنے مسجد کے امام سے پوچھی یہ بات، میں نے کہا حضرت میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ تم سورۃ یونس سناؤ، میں جب ان کو سورۃ یونس سناتا ہوں تو وہ رونے لگتی ہے، تو کہا وہ امام صاحب بڑے نیک تھے مسجد کے ہمارے امام، کہا انہوں نے کہا کہ اصل میں سورۃ یونس میں جہنم کا تذکرہ زیادہ ہے، اور ان کی ماں ترجمہ قرآن پڑھی تھی، تو تمہاری ماں اس لیے روتی ہے کہ اس میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک بچہ اپنے گھر آئے مدرسے سے اور اس کی ماں اتنی نیک ہو کہ وہ اپنے بچے سے قرآن سنے تو وہ بچہ نیک نہیں ہوگا، وہ بچہ کتنا نیک ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اولادیں، دیکھیں نا، یہ ہم نہیں ہوں گے مستقبل میں، ہماری اولادیں، جن کی اولادیں نیک ہوتی ہیں ان کے ماں اور باپ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، اس لیے کہ ان اولاد کے نیک ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے ماں باپ کا تذکرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے، پوچھتے ہیں لوگ، اس سے ان کے تذکرے زندے رہتے ہیں۔ تو اس سے میرے محترم دوستو ہماری اولاد نیک ہو، اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دعا۔ کیا کام ہے؟ میں تقریر کرنے یہاں نہیں آیا، تقریریں آپ حضرات نے بہت سنی، میں سبق پڑھانے آیا ہوں، یہ سبق ہے آج کا۔ ایک مولوی صاحبان نے اتنا انتظام کیا ہوا ہے، یہاں سے کچھ لے کر جائے، صرف نشستن گفتن، ایک اور لفظ ہے خوردن، یہ نہ ہو۔ لوگ آج کل پروگراموں میں کیا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کیا پکایا تھا، چاول بھی، سالن بھی بنایا تھا، اچھا ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ، او بھائی سالن اور چاول ہم نے بہت کھائے ہیں، ہم یہاں سے روحانی خوراک لے کر جائیں، روحانی خوراک، تو ہمارے اولاد نیک ہو، تو اس کے لیے کیا ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا۔ میں نے آپ کو دعا بتا دی، دعا پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء نے ان کا نام سنا ہو، بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں جو علماء کرام کو اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے وہ بچپن میں مر گئے، تو مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی جو پرورش تھی وہ ان کی ماں نے کی۔ کس نے کی؟ ماں نے۔ اتنی دعائیں مانگتی تھی ان کی ماں ان کے لیے کہ محلے کی عورتوں میں مشہور ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی جو والدہ ہے ان کی بہن گھر آ گئی اپنی بہن سے ملنے کے لیے، تو بہن نے پوچھا کہ حجاڑی کہاں ہے؟ مولانا ندوی صاحب کی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے حجاڑی چیر ادھر ان کی بہو نے کہا
کہ اجانی بیا مسئلہ ورکڑے دا دعائی ہوئی. اجانی مسئلہ ورکڑے دا چیز کی. ہاں تو اتنے میں مولانا ندوی صاحب کی جو والدہ تھی وہ بھی نکلی کمرے سے اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. ندوی صاحب کی ماں کی آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو. اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ جو اولاد بیٹا اور بیٹی ایک اس کی مثال ایک درخت کسی ہے جس طرح باغ میں درخت ہوتا ہے. باغ کے درختوں کو تو پانی دیا جاتا ہے پانی. تو یہ جو اولاد ماں یہ بیٹی اور بیٹا اور اولاد یہ جو درخت ہے یہ درخت بھی ماں اور باپ کے آنسو سے سرسبز ہوگا. کس سے سرسبز ہوگا؟ اس کو بھی ماں کے آنسو اور باپ کے آنسو کا پانی دینا پڑے گا. ہاں یہ کوئی مذاق نہیں ہے کسی کا بیٹا نیک ہو جائے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہاں آج کل تو بیٹے باپ کو قتل کر رہے ہیں, یہ واقعہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں علاقے میں ایک بیٹی نے, بیٹی عورت تو بہت مظلوم ہوتی ہے, عورت میں جرت نہیں ہوتی, عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں. ایک بیٹی نے اپنے ماں کو تھپڑ مارا چہرے پہ. یہ کیا ہے؟ اس میں ماں باپ کا قصور ہے. اس سے بھی نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کو مدرسوں میں داخل کرو اور پھر پوچھو نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مدرسے والے بیچارے ان کو نیک بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں دن رات. عصر سے مغرب کے درمیان بچہ گھر جاتا ہے یا جمعرات جمعے کو بچہ گھر چلا جاتا ہے. پورا ہفتہ مدرسے میں نیک ماحول میں گزار کر صرف 24 گھنٹے کے لیے یہ بچہ اور بچی گھر جاتا ہے. گھر میں اتنا بے دین ماحول ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا جو پانی ہے 24 گھنٹہ وہ ایک ہفتے کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. اتنا بے دین ماحول ہوتا ہے. تو گھر کے ماحول کو بھی دیندار بنانا پڑے گا. صرف مدرسے کے ماحول میں وہ نیک نہیں ہوں گے. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے ہم نے کیا کر لیا. تو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب نکلی تو ان کی والدہ نے کہا, ان کی بہن نے ان کی والدہ سے کہا, یعنی ایک بہن نے اپنی بہن سے کہا, کیا کہا کہ تم کتنی دعائیں مانگو گی. کیا کہا ایک بہن نے دوسرے بہن سے؟ آپ لوگ حاضر ہیں, متوجہ ہیں؟ مجھے آپ کو متوجہ کرنے میں بڑا محنت کرنی مجھے پڑ رہی ہے. تو ان کی بہن نے کیا کہا اپنی بہن سے کہ تم اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتی ہو, نبی بنانا چاہتی ہو کیا؟ کیا کہا؟ عجیب بات ہے, سننے کی بات ہے. ہاں آئیو خور عملی خور تصور ہے. التدا اخبر زوی سپک ہے چو ادواو تا جوڑے دلے چو مجھ راسو تا پر دعا ناستا چو مجھ راسو تا مسئلہ آوارا کری تا سپک ہے پدر زوی بھائی. نبی جو جوڑا ہے کچش نبی بنانا چاہتی ہو کیا؟ تو ان کی ماں نے عجیب جواب دیا. ابوالحسن علی ندوی صاحب کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں. یہ تو کہا میرا عقیدہ ہے, لیکن یہ بات سننے کی جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. ابوالحسن علی ندوی صاحب کی والدہ نے کیا کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آگے کیا کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا, اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میں آپ کے دعاؤں اور آنسوؤں سے اپنے بیٹے کو اللہ سے نبی بنوا دیتا. اب
اپنے بیٹے کو کیا بنواتا؟ نبی بنواتا اللہ سے۔ ماں کی دعا میں اور باپ کی دعا میں اتنی طاقت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، دعا اس فکر مندی کے ساتھ مانگنا ہے کہ ہمارے اولاد ہمارے آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک بنے اور آخرت میں ہمارے لیے اعزاز کا ذریعہ بنے اور لوگ ہماری اولاد کو دیکھیں۔ میں مدارس والوں سے بھی گزارش کروں گا، وفاق المدارس کی مسئولیت میرے ذمے میں ہے، میں مدارس والوں سے بھی عرض کروں گا کہ لوگ اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، یہ ان کے بچے نہیں ہیں، یہ ان کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ان کو صرف علم نہیں پڑھانا ہے آپ نے۔ میں مدارس والوں سے کہہ رہا ہوں، میں قاری صاحب سے کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب سے کہہ رہا ہوں، میں معتدم صاحب سے کہہ رہا ہوں، میں ناظم صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو صرف علم نہیں پڑھانا ہے، ان کو اخلاق سکھانے ہیں، ان کو ادب سکھانا ہے، ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، ان کے اندر ان کے دلوں میں امت کا درد اور غم پیدا کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، میں اپنے کلاس میں طلباء سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے، وہ خود دور حدیث تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ یہ ہمارے بچے ادھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ لیکن ان بچوں میں اکثر ایسے بچے ہوں گے جن کی والدہ کو سورۃ فاتحہ صحیح نہیں آتی۔ ان حافظ قرآن بچوں میں اکثر ایسے بچے ہوں گے جن کی بہنوں کو التحیات صحیح نہیں آتی۔ تو یہ جو بچے ہیں، یہ گھر میں جا کر مدرسے کی فضا بنا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ وہ مولی صاحب نے مجھے بتایا کہ ادھر ہمارے مستورات کی بھی ترتیب ہے، تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ تو میری گزارش یہ ہے میرے محترم دوستو، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں سب سے مشکل کام اپنے ایمان اور عقیدے اور مذہب کی حفاظت ہے، سب سے مشکل کام یہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو وہ مدرسوں کے حوالے کریں تاکہ وہاں وہ حافظ اور عالم بنے اور ان کی صالح اور ان کے باادب ہونے کے لیے اور ان کا تعلق اللہ سے بن کرے۔ میں نے کہا کہ اس میں جو سب سے میں نے جو تین آخری بات میں بھول گیا آپ کو کہنے کے لیے کہ ایک آخری بات ہے، یہ بھی اولاد کو نیک بنانے میں بہت زیادہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات وہ کیا ہے کہ اپنے اولاد کو حلال کھلاؤ۔ کیا کھلاؤ؟ اپنے اولاد کو حلال روزی کھلاؤ۔ یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے؟ جو شاعر ہے علامہ اقبال، نام سنا ہے ان کا؟ بظاہر ان کی داڑھی نہیں تھی، ننگے سر رہتے تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہفتے میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ، 1 کروڑ مرتبہ۔ اور یہ آخر زمانے تک حج پر نہیں گئے، حج پر، حالانکہ یہ بااستعداد صاحب استطاعت آدمی تھے، مالدار آدمی تھے۔ کسی عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ حج پر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ میں کس شکل اور کس منہ سے مدینے حاضر ہو جاؤں، کا شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، والد وہ سرکاری ملازم تھے۔ کیا تھے؟ سرکاری ملازم۔ تو ان کی جو ماں تھی نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی ماں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتی تھی۔ تو پہلے اپنا کاروبار کرتے تھے ان کا والد، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، پھر
پھر وہ سرکار کی نوکری کرنے لگے. تو جس دن وہ سرکار کی نوکری کرنے لگ گئے ان کی والدہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانا چھوڑ دیا. کہا کہ یہ سرکار کی تنخواہ ہے مشتبہ حلال و حرام گڑبڑ. اور اس نے اپنا سونا بیچ کر ایک بکری خریدی. اس بکری کا دودھ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پلاتی تھی تاکہ اس کی پرورش حرام سے نہ ہو. حرام کے بڑے مضر اثرات ہیں. یہ آج کل ایک وبا جو اتنی نہیں ہے لیکن اس کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے, کورونا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ حرام کھانا خطرناک ہے. کورونا وائرس کیا کر رہا ہے؟ ہم حرام سے بچیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انظر الی درہمک, انظر الی درہمک. کیا مطلب کہ آپ کے جیب میں جو نوٹ آ رہا ہے 50 روپے کا, 100 روپے کا نوٹ آ رہا ہے, 500 روپے کا نوٹ آ رہا ہے, 1000 روپے کا کیا آ رہا ہے نوٹ آ رہا ہے, 5000 کا کیا آ رہا ہے نوٹ آ رہا ہے. اس نوٹ کو دیکھو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال جگہ سے آ رہا ہے یا حرام جگہ سے؟ وَصَلِّ فِي الصَّفِّ الْأَخِيرِ. اس نوٹ کو دیکھو اگرچہ نماز آخری صف میں پڑھو. نماز کدھر پڑھو؟ کیا مطلب ہے؟ لوگ حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, مدرسے چلاتے ہیں, لیکن حرام کرتے ہیں. ایک حاجی صاحب پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے, پہلے صف میں, اور اس کی تسبیح کے دانوں کی جو آواز ہے پورا گاؤں سنتا ہے. اتنا ذاکر حاجی صاحب ہے اور اتنا نمازی ہے کہ 5 سالوں میں اس کی جماعت قضا نہیں ہوئی ہے, 5 سالوں میں, لیکن اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, اپنے بہنوں کو حق نہیں دیتے. پہلے صف میں کھڑا ہوا ہے, پیٹ میں حرام لے کے کھڑا ہو, تبلیغ میں جاتا ہے اور اپنی بہن کو حق نہیں دیتا. تو اس لیے یہ بات مجھے کہیں اور مجھ سے اس کا موضوع جا رہا ہے. میں پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. اپنے اولاد, ہماری اولاد نیک ہو, صالح ہو. سب سے پہلی چیز میں پھر دوہرا رہا ہوں اور سبق ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز دعا. کیا ہے وہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی. دوسری چیز ماں اور باپ خود نیک بنے, خود کیا بنے, نیک بنے. اور تیسری چیز حلال روزی ان کو کھلا. کیا کھلا؟ حلال روزی کھلا. اپنے اولاد کو حرام روزی کا عادی نہ بنا. جس اولاد کی پرورش حرام سے ہوگی اس کے بدن سے, اس کے دل میں گناہ کے جذبات اٹھیں گے. اس کے دل میں نماز کا جذبہ نہیں اٹھے گا, اس کے دل میں ذکر کا جذبہ نہیں اٹھے گا. وہ بچی بے حیا ہوگی. اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی یہ بدنظری میں مبتلا ہے. تو میں نے عرض کیا آخر میں کہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں اپنے ایمان کی, اپنے عقیدے کی, اپنے کلچر کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس لیے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو, ہمارے عمل کی حفاظت ہو, ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو, ہمارے بچوں کی حفاظت ہو. وہ مسلمان رہیں, وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مسلمان رہیں. آج حالات اتنے خراب ہیں, باطل نے ایسی چالیں چلائی ہوئی ہے کہ مسلمان بیٹی کا مسلمان رہنا مشکل ہے, مسلمان بیٹے کا مسلمان رہنا مشکل ہے. تو اس کے لیے 2 کام کریں. یہ جو بڑے حضرات ہیں یہ علماء کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, اور چھوٹے جو بچے ہیں
مدرسوں میں بھیجے تاکہ وہ عالم حافظ اور قاری بن جائے. بچیوں کو بھی مدرسے میں بھیجے. دیکھیں ہم اسکول کے مخالف نہیں ہیں, کالج کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ایک بات ہے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انگریزی پڑھانا جائز ہے؟ کیا پوچھا؟ انگریزی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جو مولوی لوگ ہیں, مدرسے والے جو لوگ ہیں نا, یہ عورتوں کے تعلیم کے قائل نہیں ہیں, یہ بچیوں کے تعلیم کے کیا ہیں, یہ عورتوں کی تعلیم کو مانتے نہیں. اکثر علماء کے بارے میں, مولوی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو مولوی لوگ ہیں وہ کیا ہیں, وہ عورتوں کے تعلیم کے قائل نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں وفاق المدارس کا ذمہ دار ہوں, ضلعی بھی, صوبائی بھی, مرکزی بھی. اس سال جو ہمارے امتحان ہونے والے ہیں, ابھی 21 مارچ ہمارے امتحان ہے. کب ہے؟ 21 مارچ. پورے پاکستان میں بنات کے بھی بنی کے امتحانات ہیں. میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں کہ اس سال ہمارے مدارس سے 26,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں. کتنے؟ 26,000 علماء کی دستاربندی اس سال ہوگی. کتنے؟ 26,000. آگے سنو, ان 26,000 فضلاء میں جو عالم بن کے جا رہے ہیں, ان 26,000 میں 16,000 لڑکیاں ہیں. کتنی لڑکیاں ہیں؟ عورتوں کی تعداد مردوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. لوگوں نے پروپیگنڈا مچایا ہوا ہے. مولوی لوگ جو ہے وہ عورتوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. ہم پڑھاتے ہیں, لیکن ہم وہ پڑھاتے ہیں جو پڑھانا چاہیے. ہم وہ نہیں پڑھاتے. ہم لڑکیوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے جس سے وہ بے حیا بن جائے, جس سے وہ ماں اور باپ کو تھپڑ مارنے لگے. ہم وہ نہیں پڑھاتے. تو 26,000 میں کتنی لڑکیاں فارغ ہوں گی؟ 16,000. یہ آپ کے وفاق کی تازہ رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ اس سال کی رپورٹ ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, ہم مدارس کی طرف اور علماء کی طرف, علماء سے اپنا تعلق بٹھائیں, اور وہ تعلق دین کے لیے ہو کہ اس عالم سے آپ کو دینی اور روحانی فائدہ ملے. کیا ملے؟ اور بچیوں کو مدرسوں میں بھیجیں اور ان پر نگاہ رکھیں, ان کے لیے دعائیں کریں. اور بڑے جو حضرات ہیں ان کے لیے علماء دیوبند نے 2 مدرسے چلائے ہیں. ایک بچوں کے لیے, وہ تو یہ مدارس ہے, اور بڑوں کے لیے بھی مدرسہ ہے تبلیغ, یہ بھی دیوبند ہی کی شان. اس میں وقت لگا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے.